السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج آپ کے سامنے چوتھا پارہ لن تنالوا کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں آپ نے سورۃ آل عمران کی 91 اور سورۃ النساء کی 33 اس طرح 124 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورۃ النساء یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ اس صورت کا آغاز آیت نمبر 92 سے ہوتا ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ عمومی طور پر نیکی کا ایک خاص مفہوم ہمارے پاس پایا جاتا ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، نیکی بڑی بھی ہے اور نیکی چھوٹی بھی ہے۔ ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا، خیرات کر دیا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کسی درخت کے ٹہنی کو لوگوں کی راحت کے لیے کاٹ دیا، یہ اپنی جگہ نیکی ہے۔ لیکن حقیقی نیکی کا تصور کیا ہے، یہ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کی انتہا کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر چیز ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن صحیح نیکی کا تصور یہ ہے کہ تم کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تمہارے دل کے، تمہارے مزاج کے، تمہارے شوق کے سب سے زیادہ قریبی جو چیز ہے، اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، خیرات کر دینا، یہ دراصل نیکی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کہا، دیکھیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، نہیں، مما تحبون۔ ما تحبون اگر کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے وہ چاہت کی ہو چاہے نہ چاہت کی ہو، مگر مما تحبون تو محبوب چیز۔ اس کی آسان مثال ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کا سہارا ایک بیٹا دیا تھا، اسماعیل، لیکن ایک وقت ایسے بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے نیکی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ بڑھاپے کا سہارا یہ بیٹا اور اس کو بھی قربان کر دوں، یا کتنا بڑا ظلم ہوگا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، کرنا چاہیے۔ اور وہ بیٹا بھی کتنا بڑا تابعدار تھا، کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ، اے میرے ابا، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے فوراً وہ کریے، میں صبر کر لوں گا، انشاءاللہ میں صبر کر لوں گا۔ تو یہ جو ہے بیٹا محبوب ترین چیز تھا، اس بیٹے کو اللہ نے مانگ لیا تو ابراہیم خلیل اللہ ذبح کر کے دکھا دیے کہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کیا ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جو مدینے میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، انہوں نے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس باغ کا نام ہے بیروحا۔ بیروحا باغ کا نام، جیسے آج بھی ہم لوگ اپنے فارم ہاؤسوں کے نام رکھتے ہیں، وہ زمانے میں بھی طریقہ تھا کہ اپنے اپنے باغوں کے نام لوگ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا، جس باغ کا نام تھا بیروحا۔ بیروحا باغ کے بارے میں کہا کہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خیرات کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ، یہ تو بہت نفع بخش باغ ہے، یہ تو بہت فائدہ مند باغ ہے، میری رائے یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے مشورے سے اپنے عزیز و اقارب میں اس زمین کو خیرات کر دیا۔
تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. یہاں بہت سے پہلو ہم کو ملتے ہیں، لیکن بات جو نقطے کی ہے وہ یہی کہ سب سے محبوب باپ رشتہ داروں میں بانٹ دیا. لیکن آج ہمارا ظرف یہ ہے کہ باپ دادا کی وراثت کو بھی رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہمارا دل نہیں چاہتا. تو ہم کیا کی نیکی کر رہے ہیں؟ ہم کیا کی نیکی کر رہے ہیں؟ یہ تو ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جیب بجا کر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. لیکن آج بھی اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دکھا کر نہیں دیتے، بلکہ جو ہاتھ کو لگ گیا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کتنا دیا، گن گن کر اللہ کی راہوں میں نہیں دیا جاتا. اسی طریقے سے مسند بزار میں ایک حدیث آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تو اپنے اموال پر غور کیا. میری سب سے قیمتی شے ایک رومی لونڈی تھی، تو میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. جب آج سے تم آزاد ہو. بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا سب سے عزیز ترین مال خیبر کی وہ زمین ہے جس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اصل زمین کو تم اپنے قبضے میں رکھو، لیکن اس کے پھل جو ہوں گے، اناج جو ہوگا، فروٹ جو ہوں گے، باغ جو ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو ہمیشہ خیبر کی وہ زمین سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ باغ میں جو چیز پیدا ہوتی تھی اس کو تو قربان کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ کل بھی ایک واقعہ ہماری گفتگو میں آیا تھا. وہ اختصار سے اس واقعے کی طرف صرف نشاندہی کر دیتا ہوں کہ حضرت مدینے میں جب قحط پڑا، کسی کے پاس کھانے اور پینے کے لیے اناج نہیں تھا، بیچنے کے لیے تاجر بے بس تھے، تو اس وقت 100 اونٹوں پہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مال آیا تھا. تاجر آئے، حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جو بھی فائدہ ہو لے لو اور یہ مال ہم لوگوں کو دے دو. مدینے کی صورت آپ کو معلوم ہے. کہا کہ نہیں دوں گا، قیمت لگاؤ. کوئی بولے کہ 50% زیادہ دیں گے، کوئی بولے کہ 100% زیادہ دیں گے. بات یہ ہوئی کہ 200% منافع پر مال لینے کی بات ہوئی. تو حضرت عثمان نے کیا بڑی پیاری بات کہا کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے ہر ایک اپنی منمانی بولی لگائی، لیکن کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بولی نہ لگائی کہ اللہ کے نبی نے بولی یہ لگائی تھی کہ آج جو مال اللہ کے راہ میں قربان کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اے لوگوں، تم اللہ کے پاس گواہ رہنا، آج میں نے اپنے سارے 100 اونٹ مدینے والوں کے لیے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. اس کا معنی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اسی لیے آپ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، ہم لوگ کتنے زیادہ وکیل ہیں. اللہ کا گھر بنتا ہے، چندہ مانگا جاتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں گن گن کر لوگوں کو دیتے ہیں. برسوں تک ہماری مسجدیں، مدارس تعمیر ہوتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم میں کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی ضرورت کو پورا کر دیں. ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس. کیوں؟ ہم لوگ بڑے، حالانکہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، بنگلے ہیں، گھوڑے گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن دل نہیں ہے خیرات کرنے کا، کیونکہ نیکی کا درجہ نہیں معلوم ہم لوگوں کو نیکی کیا ہوتی ہے. لیکن آپ پرانے زمانے کے اگر واقعات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہارون رشید کی بیوی نے عراق سے لے کر مکہ تک اپنے مہر کے پیسوں سے نہر زبیدہ کو مسلمانوں کے اور حاجیوں کی خدمت کے لیے نہر بنا کر کھود دیا تھا. وہاں سے یہاں تک پینے کے پانی کی نہر بنا دیا تھا. کیا دل تھا ذرا دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ایک ایک ارب اکیلا کروڑوں کی مسجد بنا دیتا ہے، لیکن اس میں کسی کا اشتراک نہیں کرتا. یہ ہے نیکی، یہ ہے نیکی. آپ دیکھیں، آپ کبھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کبھی پرانا شہر جائیں گے تو مکہ مسجد کے پیچھے ایک اور مسجد ہے جس کو کہتے ہیں چوک کی جامع مسجد. جامع مسجد چوک، کبھی جائیے آپ جامع مسجد چوک کو. وہاں بالکل قبلے کے پاس ایک بڑا کالا پتھر رکھا ہوا ہے. اس کالے پتھر کو دیکھو، ایک نواب صاحب کی بیوی نے اپنے مہر کے پیسوں سے چوک کی مسجد کو تعمیر کیا تھا. اس کا کتبہ وہاں پر لگا ہوا ہے. کیا دل تھا بتلائیے. سوچا نہیں. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ شیطان کی خصوصیت کیا ہے معلوم؟ کہ وہ فقر و فاقہ کشی سے ڈراتا ہے. اب فرض کر لیجئے اعلان ہوا تو میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بات نہیں، یہ مسجد کا چھت ہے، میں اکیلا ڈال دوں گا، چندے کی ضرورت نہیں.
اب شیطان کیا کرتا ہے معلوم، میرے دل میں خیال آتے ہی ارے بیوقوف ہے کیا، بچے کی شادی ہونا ہے، حج کرنا ہے، بچوں کی تعلیم کے معاملے ہے، ایسا اگر کر دے گا تو کیسے، کیا تمہاری اکیلی ذمہ داری ہے؟ لہٰذا اب میں سوچوں ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے میری طرف سے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے میں کیا سوچا، یہ پورا چھت میں ڈلا دوں گا، لیکن الشیطان یعدکم الفقر والعداوۃ والبغضاء، نفرتیں شیطان ڈالتا ہے، بغض شیطان ڈالتا ہے، فاقہ کسی سے شیطان ڈراتا ہے، اسی لیے کام نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا معاملہ الٹا تھا کہ اللہ کے نبی نے تعاون کا اعلان کیا بدر کے لیے، ابو بکر صدیق گھر کی چندی جھاڑ کر لا کے اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیا۔ ان کا دیکھیے حضرت عمر نے آدھا مال لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے حضور میں ڈال دیا۔ اب بتلائیے آپ کیا دل تھا ہوگا، کیا جگر تھا ہوگا، بتلائیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خوشخبری سنا، اپنا باپ مسجد میں بغیر مشورے کے بیوی کا کہا کہ میں یہ قربان کر دیا، یا رسول اللہ آج سے یہ آپ کا ملت اسلامیہ کا، بھاگتے ہوئے گئے، باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، غالباً نعمان ابن بشیر ہیں کہ باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، پکار کر اپنے بیوی کو بولا جو حالت میں ہے باغ چھوڑ کر نکل کے آ جاؤ، آج سے ہے باغ میں نے اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ اب ہماری بیوی ہوتی تو بولتے پاگل انسان ہے، جو چاہتے ہیں اللہ کے راہ میں دے دیتے۔ اتنا ہی فرق ہے۔ آج کے اس زمانے میں مسلمانوں کی زبوں حالی کے خود ذمہ دار ہم لوگ ہیں کہ انفاق کا وہ جذبہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، نیکی کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ اگر نیکی کا جذبہ اگر ہوتا تو آج کہیں پر بھی مسلمان چوراہوں پر کھڑے ہو کر گداگر نہیں بنتا تھا، کوئی مسلمان عورت برقع پہن کر بھیک نہیں مانگتی تھی۔ یہ ہمارے ضمیر کے مردہ ہونے کی دلیل ہے کہ آج ملت اسلامیہ اس ڈگر سے چل رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 98 سے لے کر 101 میں یہ بتلایا کہ یہود اور نصارہ کی شرارت اور ان کے ناپاک عزائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے عرض کیا ہے۔ یہ تو اصول ہے کہ جب سے دین اسلام آیا ہے اس وقت سے یہود اور نصارہ ہمیشہ اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف اور مومنین کے خلاف رہے ہیں۔ ان کی شرارتیں ہر زمانے کے اندر چلتی رہی، وہ اللہ کے راستوں کو روکنے کی کوشش کیے اور اس میں پگڈنڈیاں تلاش کرنے کی کوشش کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے مسلمانوں سنو، اگر تم یہود اور نصارہ کی بات سنو گے تم کو الٹے پاؤں وہ لوگ کافر بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ الٹے پاؤں کافر بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر آپ بادی النظر میں سوچنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس بھی ڈرایا جاتا ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے وائٹ کارڈ سے تم کو بے دخل کر دیا جائے گا، 2 سے زیادہ بچے پیدا کرو گے تم کو گورنمنٹ کی مراد نہیں ملیں گی، ولا فلاں فلاں، یہ سب کیا ہے ہمارے راستوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ شرارت ہے، ایسے ہی یہودی کیا کرتے تھے۔ آج بھی اسرائیل جو کامیاب ہوا، یہودی جو اسرائیل میں کامیاب ہوئے، ایسی ہی چیزوں سے تو کامیاب ہوئے، اور دنیا ویسی ہی چیزوں سے ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تمہارے پاس سٹیزن شپ نہیں ہے تو ہم سیدھا تم کو ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیں گے۔ کیا ہے ڈرا، کس کے لیے ڈرا ہوا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہم پیدا ہوئے مرنے کے واسطے، یہ زمین ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا جہاں اللہ نے رکھا وہی ہمارے لیے اہم ہے، ہمارا قبرستان ہمارے لیے اہم ہے، ہم کو کسی چیز کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دنیا کی مراعات کو قبول کر کے کئی لوگوں نے ایمان کا سودا کیا ہے ہمارے ملک میں علماء نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے۔ آپ دیکھیے سلمان ندوی کو اپنے ضمیر کا سودا کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں وحید الدین خان کو اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے، آپ دیکھیں وہ صوفی کانفرنس منانے والے کو ان لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا ملت فروشی کی ہے ان لوگوں نے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی واہ واہ قبول کر لے، تاکہ ان کے نور نظر بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ پکے کافر بن جائیں گے، ایڑی کے بلبوتے پر یہ لوگ تم کو کافر بنا کر دم لیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی انسان ہم جیسے 5 وقتہ نمازی کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ دنیا کہتی ہے کہ اگر جو ہے تم مسلمان اس طریقے سے، لوگ سوال کرتے ہیں بھائی آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، وہ فلم اسٹار بھی مسلمان ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دنیا نام سے سوچتی ہے، عمل سے نہیں سوچتی۔ دنیا چاہتے ہیں کہ ہم بےہودہ مسلمان بنیں، ناچ گانے والے مسلمان بنیں، فاحش مسلمان بنیں، پابند شرع مسلمان نہ رہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جو پابند شرع رہتا ہے،
جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے پیچھے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا. یہ بہت پیارا واقعہ ہے، وہ سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے. اوس اور خزرج کے دونوں قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں بھائی چارگی کروایا اور نبی کی وجہ سے دونوں میں پیار محبت آ گئی اور اسلام کو ایک بہت بڑی طاقت ملی. ایک دن یہ ہوا کہ اوس اور خزرج ایک مقام پر بیٹھے ہوئے شیر و شکر ہو کر اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ خوش مزاج انداز کے اندر بیٹھے تھے، جیسے ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، بالکل ایسے ہی بیٹھے وہ لوگ. دور سے ایک یہودی جس کا نام شاذ بن قیس، اس کو اچھا نہیں لگا. وہ بولا کہ کل کے دشمن اسلام کی وجہ سے آج اتنے محبت والے، اگر دونوں میں پیار اسی طریقے سے رہے گا مدینے میں یہودیوں کا جینا مشکل ہو جائے گا. لہذا کیا کیا، ایک نوجوان جا رہا تھا، اس کو بلایا، اے ادھر آؤ، بولا یہودی نوجوان. وہ آیا، آتے ہی اس نوجوان سے پوچھا یہ منظر دیکھو. بولے کیا ہے؟ بولے اوس اور خزرج محبت سے بیٹھے، یہ کیا خبر دے رہے ہیں تم کو؟ بولا کہ نہیں سمجھا. کہا کہ اگر یہ پیار محبت میں رہیں گے تو ہم مدینے میں جینا ہمارا مشکل ہو جائے گا. لہذا ایک کام کرو، وہ کونے میں جاؤ، وہاں کھڑو، جنگ بواس کے اشعار وہاں پر زور سے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دو، بلند آواز میں شروع کر دو. تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے. جنگ بواس یعنی اوس اور خزرج میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں ان جنگوں کا نام تھا بواس. تو اشعار پڑھنا شروع کر دیا اس نے جاہلیت کے. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں پیار محبت سے بیٹھے ہوئے شیطان نے دونوں کو لڑا دیا، دونوں کو لڑا دیا. دونوں کے بیچ میں تلواریں نکل گئی، جاہلیت کی دشمنی آ گئی. پھر دیکھیے یہودی شرارت کیسے کرتا تھا، سوچیے. یہودی فیس ٹو فیس نہیں کرتا بلکہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کر ایسا رنگ پھراتا ہے کہ ہم لوگ لڑتے بیٹھتے، ہم لوگ لڑتے بیٹھتے، وہ بڑے آرام سے. کیوں؟ اس کو تو وہی چاہیے تھا کہ مسلمان آپس میں متحد نہ رہے. آج بھی وہی چیز آج ہمارے سامنے ہے. اسی لیے آج ایوانوں میں گفتگو ہوتی ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوتی ہے کہ سلفی اسلام ہندوستان میں نہیں چلے گا، صوفی اسلام ہندوستان میں چلے گا. یہ اصطلاح کہاں سے آئی بھائی؟ کس نے دیا؟ یہ وہی اصطلاح ہے جو کبھی یورپ کے ایوانوں میں چلی تھی اور کبھی اسرائیل کے ایوانوں میں چلی تھی، آج ہمارے ملک کے ایوانوں میں چل رہی ہے. اسی لیے ہمارے ملک کے آسام کے ایک ایم پی بدر الدین اجمل نے پارلیمنٹ میں طلاق کے مسئلے میں کہا تھا کہ یہ تو سلفیوں کا مسئلہ ہے اور سلفی تو دیش دروہی ہیں. بعد میں اس کو گھٹنوں کے بل معافی چاہنا پڑا کہ نہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، کچھ ہو گیا. لیکن دیکھیے کہ زبان میں جو تھا، دل میں جو تھا وہ زبان پہ آ ہی گیا. یہ تو ہوگا. یہ کہاں سے آیا؟ ایسے آتا ہے. شرارت ایسے ہوتی ہے جو یہاں پر بیان کی گئی. ہوا یہ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جا کر کہا کہ اوس اور خزرج میں معاملہ ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے چلے آئے اور دونوں سے خطاب کیا. دونوں اللہ کے نبی کی آواز سن کر گھبرا گئے کہ یہ تو نبی کی آواز ہے. اب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو کیا یہ سچ نہیں ہے کل تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دل میں محبت ڈالا. کل تک تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے ہدایت پر لایا. سارے لوگ حیران ہو گئے، دونوں قبائل کے لوگ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ احسانات اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے اوپر ہیں. شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا تھا. پھر دونوں آپس میں بغل گیر ہوئے، شیر و شکر ہوئے اور گلے مل لیے، دونوں کی دشمنی ختم ہو گئی. اس طریقے سے یہودی اہل ایمان کو لڑانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے یہودی اہل ایمان کو لڑانا چاہتے ہیں. اس دن میں ایک آخری بات آپ کے سامنے کہتا ہوں. ایک بات یاد رکھو کہ اگر دو مسلمان، دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں، یقیناً وہ شیطان کے بھائی ہیں اور یہودیوں کے چیلے ہیں. کیوں لڑا رہے ہیں مسلمانوں کو کتاب اور سنت کے خلاف؟ کیوں اسلامیت باقی نہیں ہے؟ آج سارے کا سارا یہی معاملہ ہمارے سامنے چل رہا ہے. کبھی صحابہ کو گالی دے کر، کبھی یزید کو گالی دے کر، کبھی امیر معاویہ کو گالی دے کر، کبھی ابو ہریرہ کو گالی دے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق کہا. دراصل یہ شیطان کے چمچے ہیں اور یہودیوں کے چیلے ہیں یہ لوگ، جو اس طریقے سے ہمارے درمیان نفرت بڑھانا چاہتے ہیں اور ہماری نفرتوں کے بیچ میں کفر پروان چل رہا ہے اور کفر متحد ہو رہا ہے. دراصل یہ لوگ کافروں کے چیلے ہیں. اس کے بعد
ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 118 سے 120 پر، اس میں ایک بہت ہی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اہل کتاب سے جو نفرت ہے اس نفرت کو برقرار رکھیں اور ان سے دوری اختیار کرتے رہیں، ان سے دوری اختیار کرتے رہیں۔ جو وہ لوگ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اہل کتاب، اور حکم دیا کہ ان کو ہرگز ہم نوا اور دوست نہ بناؤ، کیونکہ جب تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو ایمان کا دم بھرتے ہیں، اور جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیوں کو مسل لیتے ہیں کہ ہم نے ان سے ایسی بات کہا ان کو تو مسل کے رکھ دینا چاہیے، ان کو تو مسل کے رکھ دینا چاہیے۔ اس قسم کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اہل کتاب یہود نصارہ اور کافروں سے محبت نہیں، نفرت رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ لوگ ہمارے ایمان کے اندر خلل ڈال دیتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ایمان کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم کو اپنا پی اے اور سیکریٹری مقرر کر دیا۔ ایک سیکریٹری اپنے غیر مسلم کو جو ہے یہودی تھا اس کو جو ہے اپنا سیکریٹری بنا لیا۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو حضرت عمر بڑے سخت غصہ ہوئے، ابو موسیٰ کو ڈانٹا ڈپٹا اور ان کی زجر و توبیخ کی، اور فرمایا کہ دیکھو تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے ان کو دور کر دیا، ان کو عزت نہ دو جبکہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، انہیں امین اور رازدار نہ بناؤ جبکہ اللہ نے ان کو خائن قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر سے کہا گیا کہ حیارہ کا ایک نصرانی غلام جو بڑا ذہین ہے، فطین ہے، ہوشیار ہے، اس کو اپنا سیکریٹری بنا لیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی ذمہ کو اپنا رازدار بنا لوں، اور امام راضی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسی آیت سے استدلال کیا۔ معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں؟ ایک بڑی اچھی نصیحت کی بات ہے، اس نصیحت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی ہماری آفس میں، ہماری کمپنی میں، ہماری فیکٹری میں کبھی بھی کسی ایسے آدمی کو ہم اپنا رازدار اور ہم نوا یا خادم نہ بنائیں۔ کیوں؟ کمپنی کا زوال وہیں سے آتا ہے، کمپنی کی تباہی وہیں سے آتی ہے۔ امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے مدرسے میں پیون بھی رکھتے ہو، چوکیدار بھی رکھتے ہو، ضروری ہے کہ وہ بھی سلفی ہونا چاہیے، کیونکہ برائی کا دروازہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کتنی بڑی حکمت کی بات ہے، ذرا دیکھیے کتنے بڑے۔ کیوں؟ غیر کبھی بھی ہم نوا نہیں بن سکتا، یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر کے دیکھیے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، اگر ہم دینا چاہیں تو ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ہم لوگ وقت کی کمی ہے، ہم وہ مثالیں آپ کے سامنے ہرگز نہیں دے سکتے۔ ایک اور بات، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے اللہ نے نبی کو خطاب کر کے بیان فرمایا آیت نمبر 159 میں کہ اے نبی، آج جو اہل ایمان کا یہ جو جمگھٹ تھا آپ کے اطراف لگا ہوا ہے، یہ دراصل کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ دراصل کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم زبان بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس زبان کی نرمی نہیں ہوتی تو یہ پیروکاروں میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی سیاسی لیڈر نہیں تھے، قوم کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ آج ہمارے سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ساتھ رکھ کے بعد میں ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتے ہیں۔ ہم وہ زیادہ بڑا گندا آدمی ہے بھائی، بڑا غلیظ آدمی ہے، گالیاں دیتا ہوں، اتنی خدمت کرا ہوتے۔ وہی بات اللہ کے نبی کو سمجھائی گئی کہ یہ جو ملت اسلامیہ کے دل میں آپ کی محبت ہے، جو آپ کے ایک حکم پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے، اس کا راز کیا ہے؟ کہ آپ کی نرم گوئی، آپ کی نرم گوئی، زبان کی نرمی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ ایک آدمی بھی آپ کے پاس نہیں رہتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شیخ سعدی نے کہا تھا زبان شیریں تو ملک گیری، زبان میٹھی ہے تو بادشاہت آپ کے قدموں میں ہے، زبان سخت ہے تو بادشاہت آپ سے چلی گئی۔ آج مسلمان ذلیل اور رسوا اسی لیے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ آج ہماری زبان سب سے زیادہ گندی ہے معاملات میں۔ گالی گلوچ، فحش، غلاموں کی طرح ہمارے نوکروں کے ساتھ سلوک۔ جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ یہی زبان سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کس طریقے کی زبان استعمال کرنا ہے وہ بات ہم لوگوں کو سکھایا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا ایک آیت پر سے جو آیت نمبر 161 ہے، جس میں امت مسلمہ کو خیانت سے بچایا گیا، اور آیت نمبر 181 میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیلی
سے منع کیا اور بخیلی کا برا انجام بیان کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لا يدخل الجنت قب ولا بخیل، دغا باز اور بخیل جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے. آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک بری عادت یہ بیان فرمایا کہ نفاق کی ایک نشانی ہے کہ آدمی کوئی کام نہیں کرتا لیکن اس کام کا کریڈٹ خود لیتا ہے. یہ منافق کی نشانی. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. دیکھیے آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، آدمی کچھ نہیں کرتا لیکن کیا ہوتا، یہ ہوا نا، یہ ہماری وجہ سے ہوا، ہم لوگ کریں. تو یہ منافقوں کی ایک بدترین عادتوں میں سے یہ ایک عادت تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو، اہل ایمان کو ایک قیمتی بات بتایا. وہ کیا ہے؟ کافروں کی یہ دنیا داری سے، خوشحالی سے متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. مومن کے لیے آخرت میں ہے، مومن کے لیے آخرت میں خوشحالی ہے. اسی لیے آج دنیا کے اندر جو دولت کی مسابقہ آ رہی ہے، آیت نمبر 195 سے لے کر 198 تک امت مسلمہ کو یہی نصیحت کی گئی، گھوڑے، گاڑی، بنگلہ، کاروبار، کافروں کی یہ اداؤں سے تم متاثر نہ ہو، چونکہ ان کے لیے یہ دنیا میں ہے اور مومن کے لیے کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. آیت نمبر 200 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ صبر کرتے رہیں اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار رہیں اور تقوی کو اختیار کریں. اسی میں فلاح و بہبودی ہے. یہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوئی. یہ سورۃ النساء یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 5 ایسی آیت ہیں جو مجھے دنیا اور مافیا سے زیادہ محبوب ہیں. 5 آیتیں اس سورت کی. وہ کیا ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کریں. یہ 5 آیتیں کون کون سی ہیں؟ آیت نمبر 31، آیت نمبر 40، آیت نمبر 48، آیت نمبر 64، آیت نمبر 110. یہ 5 آیتیں دنیا اور مافیا کی نعمتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، کائنات کے لوگوں سے خطاب کیا اور تخلیق انسانیت کا مقصد اور باہمی تعلقات کے تعلق سے کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک جوڑے سے پیدا فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے خاندان اور قبائل ہم نے پیدا فرمائے تاکہ ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں اور عزت کریں. اور یاد رکھو کہ رحمی رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. یہ آیت کا سب سے اہم ترین مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کے رشتوں کے بارے میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جو تم سے رشتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اس دن میں ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی لیے ہم مسلمان کی بنیاد پر ہمارے سارے رشتے عزیز رکھیں، سارے رشتوں کو جوڑ کر رکھیں. چاہے رشتہ دار ہم کو گالی کیوں نہ دیں، گلوچ کیوں نہ کریں، وہ بائیکاٹ کیوں نہ کریں، لیکن ہم رشتہ داروں سے محبت کریں کیونکہ اسی کے بنا پر ہم جنت میں داخل ہوں گے. اگر رشتہ داروں کو ہم نے کاٹ لیا تو ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ کے بندو ذرا سوچنے کی کوشش کرو. آج برسوں بیت جاتے ہیں، ہمارے درمیان رشتوں کی کتنی نفرتیں ہیں. یاد رکھو مسلمان ایسی نفرتوں کو لے کر جی نہیں سکتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی نفرتیں نہیں رکھی. یہ اس آیت کا سب سے زیادہ بنیادی مقصد ہے. اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک یتیموں کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یتیم جس کے ماں باپ کم سنی میں مر جاتے ہیں ان کو عزت کی زندگی دینا ان کے رشتہ داروں کا سب سے بڑا فریضہ ہے، خصوصاً چاچا کا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، لیکن آپ کے سارے چاچا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو آپ سے محبت کرتے تھے سوائے ابو لہب اور ابو جہل کے. ابو طالب پوری عمر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی. اس گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رہے گا جس گھر میں یتیم عالی شان پیمانے پر زندگی گزارتا ہے، اور اس گھر سے اللہ ناراض رہے گا جس گھر میں یتیم ذلت کی زندگی گزارتا ہے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حق کے بارے میں دیا. اس کے بعد آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ وراثت کے حقدار کون کون ہیں. باپ کی وراثت میں، دادا کی وراثت میں، ماں کی وراثت میں، اولاد کی وراثت میں کس کا کیا کیا حصہ ہے. اس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا. یہاں ایک بات جان لیں، وراثت کا علم تمام علموں میں آدھا علم ہے، نصف العلم کہا گیا.
اسی لیے وراثت کے معاملوں میں خود فیصلہ نہ کریں، علماء کرام کے پاس جائیں اور فتویٰ لیں اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ مادی بنیادوں پر اگر کوئی انسان وراثت تقسیم کرے گا تو وہ وراثت باطل ہوگی۔ شریعت کی بنیاد کے اوپر وراثت تقسیم کرنا ہے۔ ایک جہالت آج ہمارے پاس پائی جاتی ہے، وہ جہالت یہ ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد بہنوں کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی ایسا نہیں ہے۔ وراثت باپ اور ماں چھوڑنے کے بعد اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ بہنوں کو وہ حصہ دیں جو شریعت نے مقرر کیا، بھائی وہ حصہ لیں جو شریعت نے مقرر کیا۔ علماء کرام سے رابطہ کریں اور وراثت کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں ایک بات بیان فرمائی۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اغلام بازی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اغلام بازی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بدفعلی کرتے ہیں، قوم لوط کا فعل کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سزائیں دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ جائے کہ وہ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اغلام بازی زنا سے زیادہ برا فعل اسلام میں تصور کیا گیا اور اس کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ بلند عمارت پر سے لے جا کر اس کو ڈھکل دیا جائے یا اونچی دیوار کے نیچے کھڑے کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے۔ علماء کرام نے الگ الگ فتاوے دیے۔ یہ ایک خبیث فعل ہے، اس کو جمہوریت میں بھی خبیث سمجھا جاتا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ محلوں میں، گھروں میں ہرگز مروت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات بیان کی کہ کن لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان کیا گیا ہے کہ توبہ کے حقدار کون ہیں۔ توبہ کے حقدار وہ لوگ ہیں جو نادانی میں غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسوں کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر عمدن گناہ کرتے ہیں، ایسوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آدمی گناہ کرتا ہوا غفلت میں پڑا رہے اور جب اس کو موت اور یقین آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ آدمی کو سکرات طاری نہ ہو جائے۔ جب سکرات لگ گئی تو اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہوتی۔ صحت مندی کی حالت میں غلطیوں کا احساس کرنا اور توبہ کرنا ہے۔ جب جان جا رہی ہو، معلوم ہے میں کینسر کا پیشنٹ ہوں، یقین ہے کہ میں مرنے والا ہوں، موت سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں۔ کیا ہوتا دیکھیں گے، دوا کھا رہا ہوں نا، ختم، بات ختم ہو گئی۔ آج بیماریاں بڑی بڑی ہیں، ان بیماریوں کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ جب ہم کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا ہوں، اب توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اس کے بعد دو آیتیں بڑی اہم ہیں، سرسری طور پر میں رکھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی تفصیل بتایا جو عورتیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ اس بات کا خیال کریں۔ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ رشتے جو بڑے بڑے ہیں آگے آگے وہی حلال ہے، بات کے نہیں۔ خلیرے، ممیرے، پھپھیرے، چچیرے، یہ حرمت والے رشتے ہیں، ان سے گوشہ پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا۔ خلیرے، ممیرے، پھپھیرے، چچیرے بے پردگی سے آتے ہیں، جاتے ہیں اور سب کام ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بہنوئی ہیں، بہنوئی کے سامنے سالیاں نکل جاتے ہیں بے حجابی کے ساتھ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جو ہے سب سے بڑا تمہارے لیے زہر ہے، ہلاکت ہے، سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ لیکن اس ہلاکت کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے زنا، بدکاری، فحش خلیرے ممیرے پھپھیرے سے ہوتے ہیں اور خاندانوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتہ دار کچھ بھی سمجھ لیں، خلیرے ممیرے پھپھیرے کو دیوان خانے کی حد تک رکھا جائے گا، گھر کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ بہنوئی کو دیوان خانے کی حد تک رکھا جائے گا، لیکن اس کے سامنے ہماری اولاد کو حرمت والے رشتوں کو نہیں نکالا جائے گا۔ جب تک ہم اس بات کا خیال نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اوپر اپنے رحمت کی برکت نہیں برسائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کی تفصیل بتائی کہ تمہارے لیے حرمت والے رشتے کون سے ہیں جس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہیں پر آج کی یہ صورت کا اختتام ہوتا ہے جس کو ہم نے یہاں پر سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔